اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض، وہ پروردگار پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی۔ بدیع کہتے ہیں موجد کو، جو ایجاد کرتا ہے، یعنی کہ جو ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے جو چیز پہلے موجود نہیں تھی۔ تو اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جبکہ آسمان اور زمین موجود نہیں تھا۔ اور بدیع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ذات جو صرف اس چیز کو نہیں بناتی جس کی وہ موجود ہے، بلکہ اس کا میٹیریل بھی خود تیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا بھی فرمایا اور اس کا میٹیریل بھی خود بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بالکل ابتدا سے پیدا کرنے والے ہیں۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں نا، بعض لوگ یہ کفریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، تو اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں، نظریں اس کو نہیں پا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نظروں کو پا لیتا ہے، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف، اور وہ باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی لطیف ہے کہ اللہ تعالی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ اتنے باخبر ہیں کہ اللہ ہر ایک کو دیکھ لیتے ہیں اور ہر ایک کے تمام حالات سے واقف بھی ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسی، اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا تو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ ومن عمی، اور جو شخص اندھا بن جائے گا، فعلیہا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر نگران۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں۔ اب جو بندہ ان دلائل کی روشنی میں اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنا نفع کرتا ہے، اور جو ان دلائل کو نہیں دیکھتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے نگران نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتا دیں، ان کی نگرانی کرنا اور زبردستی مسلمان کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض میں داخل نہیں ہے۔
اب میں سبق پڑھا آ رہا ہوں، بعد میں آنا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم واضح طور پر بیان کرتے ہیں آیات، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ سب لوگ یہ مان لیں، کہہ دیں کہ آپ نے پڑھ لیا، درستہ، درستہ یہ پڑھنے سے ہے کہ تاکہ سب لوگ کہہ دیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ نے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم نے اس لیے آیات نازل فرمائی تاکہ ہم بیان کریں یہ قرآن لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم والے لوگ ہیں۔ اتبع، آپ پیروی کریں، ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض کریں مشرکین سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ آپ کے ذمے دعوت دینا ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کا کام ہے، آپ ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور تم برا مت کہو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جن جھوٹے معبودوں کو وہ پکارتے ہیں، الذین یدعون، جن جھوٹے معبودوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، فیسب اللہ، اگر تم ان کے معبودوں کو برا کہو گے تو وہ برا کہیں گے اللہ کو، عدون، حد سے تجاوز کر کے، بغیر علم، اور جہالت کی وجہ سے، بغیر سمجھے، یعنی جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کو برا کہیں گے، تم ان کے معبودوں کو برا نہ کہو۔ اچھا، یہ جن بتوں کو یا جن دیوتاؤں کو یا جن فرشتوں کو وہ کافر اور مشرک خدا مانتے تھے، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ہدایت کی دی گئی ہے کہ وہ کافروں کے سامنے ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کافر لوگ، اگر تم کافر لوگوں کے سامنے ان کے معبودوں کے لیے نازیبا زبان استعمال کرو گے تو کافر لوگ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تو اس کا سبب تم بنو گے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں خود گستاخی کرنا حرام ہے، اس طرح گستاخی کا سبب بننا بھی ناجائز ہے۔ تو گستاخی کرنا بھی حرام ہے، گستاخی کا سبب بننا بھی ناجائز ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے یہ اصول نکالا ہے کہ کوئی کام اگر اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہو یا مستحب ہو، لیکن
اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا آدمی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ویسے تو ان کے معبودوں کو برا کہنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک حرام کام ہوگا، وہ اللہ کو گالی دینا ہے، تو اس وجہ سے جائز کام سے منع کیا گیا ہے۔ کذالک اسی طرح زینا لکل امت عملہم، اسی طرح اس دنیا میں تو ہم نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے ہر قوم کے لیے ان کا عمل۔ ثم الی ربہم مرجعون، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہوگا، فینبئہم، پھر اللہ ان کو خبر دیں گے، بما کانوا یعملون، اس کی خبر دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کفار کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا 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 کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اگر تم ان کے معبودوں کو برا کہو گے تو وہ اللہ کو گالی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے پر کفار کو دنیا میں عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دنیا میں تو ان لوگوں کی ضد، ہٹ دھرمی اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے رہے، اور پھر جب سزا نہیں مل رہی تو وہ اپنے اس عمل کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس کی سزا تب ملے گی جب انسان اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے زوردار قسمیں کھائی ہیں، لَإِنْ جَاءَتُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی آ گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس نشانی پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آئے گی تو ہم اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اچھا، اس سے مراد کون سی نشانی ہے؟ فرمائشی معجزہ، کہ اگر آپ ہمیں ہمارا فرمائشی معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں اور معجزات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ نشانیاں اور آیات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ وما یشعرکم، اور تمہیں کیا چیز بتاتی ہے کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ جب وہ ان کے فرمائشی معجزات آ جائیں گے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں۔
کما لم یؤمنوا بی اول مرہ، جیسا کہ یہ لوگ پہلی بار قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ بھٹکتے رہیں، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں ہی چھوڑ دیتے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے 7 پارے مکمل ہو چکے ہیں، ابھی ہمارے 12 پارے رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اب یہ اگلا پارہ بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ اس کی چند آیات ہم دیکھ رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اگر ہم نازل کرتے الیہم الملائکہ، ان کفار کی طرف فرشتوں کو، اگر ہم ان کفار کے پاس فرشتوں کو بھیجتے نبی بنا کر، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرتے، مردے ان کو کہتے کہ یار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، اگر یہ بات بھی ہو جاتی، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہم جمع کر دیتے ان کے سامنے ہر چیز، اور ہم جمع کرتے ان کے سامنے کل شیء، ہر چیز، قبولاً، سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہتے ہیں، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔